الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد ثنا کے بعد حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے ایک ایسا فرشتہ آسمانوں پر دیکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی خدمت میں 70,000 فرشتے صف باندھے حاضر کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کے ہر سانس سے ایک فرشتہ کی پیدائش فرماتا ہے۔ میں نے اسے ابھی شکستہ پروں کے ساتھ، جلے ہوئے پروں کے ساتھ کوہ کہف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ تم بارگاہ الہی میں میری سفارش کرو۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، معراج کی شب جب حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا اور تعظیم کی غرض سے کھڑا نہ ہوا، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے اس جگہ پر عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے بارگاہ الہی میں رو کر اس کی سفارش کی تو اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس سے کہہ دو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے جب حضور علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرما دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ بروز محشر جب سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی، اگر اس کی نمازیں پوری ہوں گی تو نمازوں سمیت اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نمازیں مکمل نہ ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، نماز فرض ترازو کی طرح ہے، جس سے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میری امت کے 2 اشخاص نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوں گے، لیکن ان کی نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا، ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بغیر خشوع کے ہوگی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر ایک چھوٹا سا نقطہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا، تو جس کی نماز ہی رہ گئی وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اس بندے پر اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے وقت پر نماز پڑھی، وضو درست کیا اور رکوع و سجود کو خشوع و خضوع سے مکمل کیا، اس کی نماز سفید براق کی شکل میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، اے بندے جیسے تو نے میری حفاظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے۔ مگر جس نے نماز وقت پر نہ پڑھی، وہ وضو ہی صحیح کیا اور اپنے رکوع و سجود کو خشوع و خضوع سے نہ ادا کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے، جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے، حتیٰ کہ اسے پرانے کپڑے کی مانند لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مکمل خشوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح
ولادت کے روز پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ درست نماز خشوع و خضوع اور انکساری کا نام ہے، یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ نماز کے جواز کی شرائط ہیں، اسی طرح قبول ہونے کی بھی شرائط ہیں۔ جواز کی شرائط فرائض کی ادائیگی ہے اور قبولیت کے لیے خشوع اور پرہیزگاری ہے۔